صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. سورہ آل عمران آیت نمبر 102. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ بڑی مشہور سی آیت ہے. اللہ کے نبی جب بھی کوئی خطبہ دیا کرتے تھے، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو، کوئی بھی خطبہ اللہ کے نبی دیتے تھے تو 3 آیتیں پڑھتے تھے. ان میں سے یہ آیت پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے. پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا جیسا حق ہے، جیسا ڈرنا چاہیے ویسے اللہ رب العالمین سے ڈرو. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے، تم مسلمان ہو کر کے مرو. اس آیت کریمہ کا جو آخری ٹکڑا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہر ایک کے اندر فکر ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اس کی موت ایمان پر اور اسلام پر آئے. دیکھیے خاتمہ بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ نے زندگی میں کتنا عمل کیا ہے وہ تو اہم ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کی موت کیسے آئی تھی، آپ کا خاتمہ کیسے ہوا تھا، موت کے وقت آپ کی حالت کیسی تھی، اچھی موت آپ کو ملی یا بری موت. یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اللہ کے نبی صحیح مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر انسان کو اسی کے مطابق اٹھایا جائے گا قیامت کے دن جس پر اس کی موت آئی ہوگی. بندہ دنیا کے زندگی میں جس حالت میں مرا ہوگا آخرت میں اس کو ویسے ہی اٹھایا جائے. موت اگر اچھی آئی ہے، خاتمہ اگر اچھا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے انداز میں آخرت میں اٹھائے گا. موت اگر خراب ہو گیا آپ کا، اگر اچھی موت آپ کو نہیں ملی تو پھر آخرت میں ایسے بندے کو اسی بری حالت میں اس کو اٹھایا جائے. تو ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ جب دنیا ہم چھوڑ کر کے جائیں ہم ایمان پر اسلام پر مرے، ہم کو اچھی موت نصیب ہو. اور یہ اچھی موت ملتا کیسے ہے، کیسے نصیب ہوتا ہے اچھی موت؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا اور پیارا سا جملہ ہے. کہتے ہیں کہ من عاش علی شیء مات علیہ، جو زندگی جیسے گزارتا ہے موت اس کو ویسے ہی ملتی ہے. جو انسان دنیا کی زندگی میں تقوی والی زندگی گزارتا ہے، نیک جو زندگی گزارتا ہے، اچھی زندگی جو گزارتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے جو زندگی گزارتا ہے، موت بھی اس کو تقوی والی نصیب ہوتی ہے. زندگی اگر گناہوں والی ہے، نافرمانی والی زندگی ہے تو موت بھی اس کو بری نصیب ہوتی ہے. تو اچھی موت اگر چاہیے، خاتمہ آپ کا اگر اچھا ہو، یہ آپ کے اندر طلب ہے تو اللہ کی عبادت میں خود کو لگائیے. اللہ کی عبادت میں لگائیں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی موت نصیب کرے گا. اور موت اچھی ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھے انداز میں بھی اٹھائے گا. تو کثرت سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری موت آئے، ہم دنیا جب چھوڑ کر کے جائیں تو اچھے انداز میں ایمان کی حالت میں اور اسلام کی حالت میں چھوڑ کر کے جائیں. اس کے بعد ایک آیت ہے سورہ آل عمران کے اندر 190 نمبر کی آیت ہے. آپ اگر صحیح بخاری کی روایت کو دیکھیں گے تو اللہ کے نبی تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے. تہجد کی نماز اللہ کے نبی پہ فرض تھا. اللہ کے نبی تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی یہی
سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے لے کر کے 200 تک اللہ کے نبی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کی سنت ہے یہ۔ آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، سورہ آل عمران 190 سے لے کر کے بالکل آخری سورہ تک 200 تک آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی، جیسے اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھتے تھے، آنکھیں اللہ کے نبی کی کھلتی تھی، فوراً آپ یہ آیتیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد جا کر کے وضو کرتے تھے، اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ لوگوں کو نہیں معلوم نبی کی یہ سنت، تو یہ آیت کریمہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات و دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور یہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی آیتوں میں وہ غور کرتے ہیں۔ عقل والے وہ لوگ ہیں اللہ کی آیتیں جب پڑھتے ہیں، قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، اس میں خوب تدبر کرتے ہیں، خوب غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اللہ رب العالمین تو نے ان ساری کائنات کو، زمین و آسمان کو بیکار نہیں پیدا کیا، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے کثرت کے ساتھ۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے اس میں کہا گیا کہ ایمان والے مومن وہ جو اللہ کی آیتوں پر بہت غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر قرآن میں تدبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن جو نازل کیا گیا ہے، اس کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں پر غور کیا جائے، قرآن ہم سے کیا رہا ہے اس پر غور کیا جائے۔ اور اسی چیز میں ہمارے درمیان کمی پائی جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے والے بہت مل جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن قرآن کی آیتوں پر غور کرنے والے آج نہیں ملتے۔ قرآن کی روح اور جان یہ ہے کہ اس کے میننگ کو سمجھا جائے۔ قرآن کا سب سے بڑا مقصد نازل ہونے کا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیے، اس کے معنی اور مطلب میں آپ غور کیجئے، ورنہ جب قرآن کا معنی اور تفسیر پڑھیں گے آپ کی زندگی میں ایک ہلچل مچ جائے گی۔ یہ کتاب زندگی ہے، یہ کتاب انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ جب اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو پڑھیں گے آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ آپ سنتے ہیں نا صحابہ کرام اور بہت سارے اسلاف جب قرآن کی آیتوں کو پڑھا کرتے تھے تو زاروں کتاب ہوتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کی آیتیں، قرآن کی آیتوں کو سمجھا کرتے تھے۔ ان قرآن کی آیتوں پر جب غور کریں گے، سمجھیں گے تو آپ کو اس قرآن کی تاثیر آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ ایک روایت ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کئی ایک محدثین نے اس کو ذکر کیا، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ثابت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں قام یصلی، اللہ کے نبی ایک مرتبہ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہی تہجد کی نماز، یہی تراویح کی نماز، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد یصلی نماز پڑھنے لگے، فبکا، اور زاروں قطار اللہ کے نبی رونے لگے۔ نبی تھے، قرآن کے ایک ایک انداز کو سمجھتے تھے، قرآن کا ایک ایک لفظ کو سمجھا کرتے تھے۔ نماز میں کھڑے ہیں، تہجد کی نماز آقائے مدنی جناب محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، اور حالت یہ ہو رہی ہے فبکا، رو رہے ہیں، حتی بل لحیتہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی پوری داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ شاید پوری زندگی میں ہم اتنا نہیں روئے ہوں گے کہ اس سے ہماری داڑھیاں بھیگ جائے۔ شاید پوری زندگی میں قرآن کی کوئی آیت سن کر کے، اللہ کا کوئی ذکر سن کر کے، رب العالمین کو یاد کر کے اتنا آنسو زندگی میں ہمارے نہیں نکلے ہوں گے کہ ہماری داڑھیاں بھیگ جائیں۔ نہیں نکلتے اللہ کی یاد میں آنسو ہمارے۔ اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہزاروں کئی تراویح کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں؟ ہوا ہے کبھی؟ نہیں۔ ہمارے دل بہت سخت ہو گئے ہیں، ہمارے دل کو یہ ہے نا، سینے میں دھڑکنے والا دل بہت کالا ہو گیا ہے۔ آقا نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ بل لحیتہ، اللہ کے نبی کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ ثم سجد، اس کے بعد اللہ کے نبی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ فبکا، اور سجدے میں بھی جا کر کے بہت رونے لگتے ہیں، سجدے میں بھی جا کر کے رو رہے ہیں، اور اتنا رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے رونے کا انداز صحابی رسول بیان کرتے ایسے روتے ہیں جیسے ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے، پانی ہانڈی میں رکھ کر کے آپ چڑھا دیجئے، کیسے کھک 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 کر کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور زاروں قطار اللہ کے نبی سجدے میں جا کر کے رو رہے ہیں۔ ثم حتی بل الارض، اور اتنا روتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی سجدہ کر رہے تھے وہ زمین بھیگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی سجدے میں گئے، اتنا رو رہے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی نے سجدہ کیا ہے وہ مٹی وہاں کی بھیگ جاتی ہے، وہ مٹی پوری بھیگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی سجدے سے اپنے سر کو اٹھاتے ہیں،
ثم استجع علی جنبہ، اور جا کر کے اپنے کروٹ میں جا کر کے اللہ کے نبی لیٹ جاتے ہیں، فبکا، اور وہاں بھی جا کر کے روتے ہیں، اور اتنا روتے حتی یصبح، صبح تک روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہماری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پوری رات ہم لوگوں نے رات کو روتے ہوئے اللہ کے نبی کو بولنے کہ اللہ کے نبی نماز اور اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، پوری رات رو کر کے گزار دی اللہ کے نبی نے۔ حضرت بلال آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ فجر کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم اذان دینا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی بہت رو رہے ہیں، پوچھتے ہیں ما یبکی کا وقت غفر اللہ ذنبک، اللہ کے نبی آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہو گیا؟ کیا بات ہو گئی ہے؟ آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ وقت غفر اللہ ذنبک، اللہ نے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے نا، آپ معصوم عن الخطا ہے، آپ کی غلطیاں معاف ہے، کیوں آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، وہی حق یا بلال، اے بلال تمہارے لیے بربادی ہو، ما یمنعنی ان ابکی، میں کیوں نہ روؤں، مجھے کون رونے سے روک سکتا ہے؟ وقد نزل وقد انزل علی فی هذه اللیلہ، میں کیوں نہ روؤں بلال، کیوں میرے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے؟ اللہ نے آج رات میرے اوپر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی اسی آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، کہتے ہیں بلال اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، میں کیوں نہ روؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں غور کرنے کا اور فکر کرنے کا حکم دیا ہے، کیوں نہ روؤں؟ اور اس کے بعد کہا کہ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ، اس کے لیے بربادی ہو، اس کے لیے جہنم ہو جو ایسی آیتوں کو پڑھ کر کے گزر جاتے ہیں لیکن اس میں فکر نہیں کرتے۔ ہم لوگوں نے بھی تراویح کے اندر اس آیت کو پڑھا ہے، کسی کو پتا چلا کہ نبی کی زندگی کے ہلا دینے والی آیت ہمارے سامنے سے گزری ہے؟ کبھی احساس ہوا؟ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کا، وقت نہیں ہے قرآن کی تفسیریں سننے کی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جیسے نماز ہوتی دھڑا دھڑ لوگ ایسے بھاگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ قرآن کے تعلق سے ان کے اندر کوئی فکر ہی نہیں پائی جاتی ہے۔ 2-4 منٹ 10-12 منٹ کا ہمارا تفسیر کا درس ہوتا ہے، ابھی سال میں ایک بار ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، اتنا ٹائم نہیں کہ بیٹھ کر کے ہم سمجھیں ذرا اللہ نے کیا کہا ہے، قرآن ابھی جو پڑھی گئی ہے رب العالمین اس نے ہم سے کیا کہہ رہا ہے، رب کا کیا پیغام، کیا میسج ہمارے لیے ہے، یہ فکر نہیں ہے ہمارے اندر۔ گھر جائیں گے 1 گھنٹہ جا کر کے موبائل چلائیں گے، لیکن فکر نہیں ہے کہ بیٹھ کر کے ہم نے قرآن میں جو پڑھا ہے تو جو سنا ہے ہم نے اس میں ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان اپنی باتیں تازہ کرنے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ کتاب ایسی کتاب ہے، واقعی اس کے میننگ کو آپ پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اتنی پاورفل کتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر اتار دیتا پورا پہاڑ چور چور ہو جاتا۔ اتنا زبردست اتنا پاورفل یہ کتاب ہے، واللہ آپ کی زندگی میں آپ کے دل کے اندر یہ کتاب اتر جائے نا، آپ کے دل کی دنیا بدل کر کے رہ جائے گی۔ ایک ایک آیتیں اور ایک ایک باتیں صرف نازل ہوتی تھی اور صحابہ کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی۔ معقل بن یسار کا واقعہ ہم لوگ جانتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کرا دیا، اور جب ان سے نکاح ہو گیا شادی ہو گئی تو کچھ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد اس آدمی نے حضرت معقل بن یسار کی بہن کو طلاق دے دیا، کوئی میٹر ہوا طلاق دے دیا۔ اب طلاق ہو جانے کے بعد عدت بھی گزر گئی، رجوع بھی نہیں کیا، جب بہت دن گزر جاتا اس کے بعد اس آدمی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا کہ ہم پھر نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار غصہ ہو گئے اور کہا واللہ لا ترجعوا الیک ابدا، اللہ کی قسم میں تجھ انسان سے کبھی اپنی بہن کا نکاح نہیں کر سکتا، تم نے میری بہن کو طلاق دیا ہے، میں عزت کے ساتھ میں نے تمہارے ساتھ شادی کیا تھا، اور تم نے یہ سلا دیا کہ میری بہن کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا، طلاق دے دیا، میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گا، قسم کھائے کہ کبھی تم سے میں نکاح نہیں ہونے دوں گا، اس کے لیے چاہے جو ہو جائے، میری بہن کماری مر جائے لیکن میں تم سے نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 کو نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے ایمان والو فلا تعدلوہن، اے ایمان والو اگر میاں بیوی آپس میں ملنا چاہتے ہیں تم بیچ میں رکاوٹ مت بنو، مت روکو ان دونوں کو آپس میں ملنے سے۔ جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں غصے میں تھے لیکن لڑ جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور اسی وقت اللہ کے نبی کے سامنے جا کر کے قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں قسم کھا رہا ہوں، میں اپنی قسم کو توڑ رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے میں ہدیہ اور اس کا کفارہ دے کر کے میں اس آدمی سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک آیت شریف سنی اور لرز گئے اور اپنی قسم کو توڑ کر کے اپنی بہن کا ان سے نکاح کیا اور کہا کہ میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی ہم سنتے ہیں، اسلام لانے سے پہلے بہت سخت تھے اسلام کے خلاف۔ اللہ کے نبی سے سورۃ طٰہٰ کی آیتیں سنتے ہیں،
और वो आयतें सुनने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल की दुनिया बदल जाती है। बहुत पावर है मेरे भाइयों इस कुरान में, लेकिन शर्त क्या है, इसको पढ़िए, इसको समझिए। सिर्फ सुनने वाली किताब नहीं है, सुन करके ये कान से सुन के इधर निकाल देने वाली किताब नहीं है। टाइम दीजिए इस कुरान को, वल्लाह जब इसको समझना आप शुरू करेंगे ना, इसको पढ़ना शुरू करेंगे ना, ये आपकी जिंदगी में हलचल मचा देगी। ये किताब बड़ी जबरदस्त किताब है, कोई मामूली किताब नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात का है कि आप कुरान को समझने की कोशिश कीजिए। पढ़ने का सवाब है, लेकिन कुरान को समझना ये असल मकसद है कुरान के नुज़ूल का। ये छोटे मोटे तफसीर के जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, दर्स होता है, उसमें टाइम दीजिए, आप सोचिए, समझिए कि क्या हमने पढ़ा है, क्या अल्लाह ताला हमसे कहना चाहते हैं। वाकई यही मकसद है इस कुरान का। ये चंद बातें थी, इंशाअल्लाह आगे और बातें आएंगी। तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इन बातों को सुनने, समझने और अपने दिलों के अंदर बिठाने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।